बाप आया बेटी के पास, कहा बेटी मसला हल हो गया। बेटी ने कहा क्या हुआ? कहा तेरे लिए रिश्ता बहुत बढ़िया लेकर के आया। तो बेटी ने कहा लड़का कैसा है? कहा एक नंबर का मालदार है, सोनार है, हीरे जवाहरात की दुकान है, तुमसे निकाह हो रहा है, तुमको जेवर पहनाएगा। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जो लड़का जवान होकर मुसलमान होकर नबी की सुन्नत जिंदा चेहरे पर नहीं करे वो मेरा लिहाज क्या करेगा, जो नबी का ही नहीं वो मेरा क्या होगा। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बादशाह की अंगूठी में सोना है, सोना। मदरसे का बच्चा सामने बैठा हुआ है। बादशाह ने पूछा कि बेटा इस अंगूठी से बेहतर चीज़ तुमने देखा है? ये बेचारा भी घबरा रहा कि मैं मदरसे का आदमी तो नहीं हूँ, कल से मेरा दाखिला हो जाएगा। खैर घबराने की बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। बादशाह बैठा हुआ है, उंगली में अंगूठी है, मदरसे के बच्चे से पूछ रहा है बेटा ये बताओ कि इस अंगूठी से बेहतर चीज़ तुमने कहीं देखी है? मदरसे के बच्चे को लोग बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं होता है, ऊपर से फीट फाट होता है, लेकिन अंदर से मकामा घाट होता है, बड़ा गहरा होता है। जरा ध्यान रखिएगा। मदरसे का बच्चा था, सवाल बादशाह का है, इस अंगूठी से बेहतर तुमने कोई चीज़ देखी है? तो बच्चा धट से कहता है हाँ हुजूर, इस अंगूठी से बेहतर वो उंगली है जिसमें वो अंगूठी है। मारे खुशी के बादशाह ने बच्चे को गले से लगाया और पेशानी चूम करके कहा तुम्हें दुनिया बेवकूफ़ समझती, तू बेवकूफ़ नहीं है, तू अक्लमंदों का अक्लमंद है। जैसे मैं बैठा हूँ आपके सामने, इसी तरह अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं। जैसे आप बैठे हुए इसी तरह सहाबी बैठे हुए। अल्लाह के रसूल खिताब कर रहे हैं, सहाबी सुन रहे। अल्लाह के रसूल की नज़र एक सहाबी पर पड़ी, वो सोना की अंगूठी पहने हुए थे, सोना की अंगूठी पहन करके बैठे हुए। अरे अल्लाह का बंदा, औरत सोना पहनती है, तू सोने की अंगूठी पहन करके बैठा हुआ, आ गया। सहाबी आगे चले गए, उंगली ला, उंगली बढ़ाया, अंगूठी निकाल करके फेंक दिया। जलसा खत्म हो गया, लोग जाने लगे, मजमा खाली हो गया, अंगूठी पड़ी है, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं, सल्ता का आदमी उठाने के लिए तैयार नहीं, हफनिया का आदमी उठाने के लिए तैयार नहीं, वो अंगूठी वहां पड़ी हुई है। एक अक्लमंद आदमी बोलता है अरे अल्लाह के बंदे, तुम्हारे लिए सोना हराम है, सोने की अंगूठी हराम है, लेकिन तुम्हारी बीवी पहन सकती है, तुम्हारी माँ पहन सकती है, उस अंगूठी को उठाओ, माँ को दे दो, उस अंगूठी को उठाओ, बीवी को दे दो। उस सहाबी रसूल का जवाब सुनिए, अल्लाह ऐसा इश्क हम सबको नसीब फरमाए। उन्होंने कहा कि जिस अंगूठी को निकाल करके रसूलुल्लाह ने फेंक दिया, अब मैं उसको उठा नहीं सकता, क़यामत तक नहीं उठा सकता, किसी के लिए नहीं उठा सकता। सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान भी है। अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकामात आहो फगार भी है। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रहे जा कि तेरे ज़मानो मकार भी है, कि तेरे ज़मानो मकार भी है। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान भी है। मुसलमान दावा करता है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं मुसलमान है कौन, दिखाने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान कहता है कि दाढ़ी भी कोई रखने की चीज़ है। मुसलमान कहता है मुसलमान होकर कद्दू भी कोई खाने की चीज़ है। मुसलमान होकर के कहता है सर में तेल लगाना ज़बरदस्ती की सुन्नत है। मुसलमान होकर के कहता है दायां हाथ से खाना ज़बरदस्ती की सुन्नत है, दोनों हाथ बराबर, जिससे चाहो खा लो। ये मुसलमान है ही नहीं। नबी की सुन्नत नबी की पसंद है, जो नबी की पसंद में ऐब लगाए, नबी की सुन्नत को हकीर समझे, नबी की सुन्नत से मुकाबला करे, नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाए, ये मुसलमान नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को दांत से पकड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
رمضان میں خدا کو، ربیع الاول میں نبی کو، اور جنازے پر قرآن کو یاد رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ربیع الاول میں یاد رکھیں گے، اس کے بعد زندگی کر کے لیے بھول جائیں گے۔ مشاعرہ چل رہا تھا، ایک کنکٹا شاعر آ گیا شعر پڑھنے کے لیے، ماں کے پیٹ سے اس کا کان کٹا ہوا تھا، وہ آ گیا شعر پڑھنے کے لیے، آ گیا تو شعر پڑھتا ہے، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول۔ ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ، وہ مصرے کو چھوڑ کر کے پیسے پر اس کا دھیان چلا گیا، مصرا بھول گیا۔ حفریاں کا آدمی چالو، سوچا کہ ایک ہی مصرے کو بار بار پڑھ رہا ہے، رگڑ رہا ہے، مصرا ضرور بھول گیا ہے، دال میں کالا ہے یا پوری دال کالی ہے۔ تو کہا کہ شاعر صاحب آپ مصرا بھول گئے ہیں یا میں جا کر کے جوڑا لگاؤں؟ یہ سمجھ گیا کہ یہ کہاں سے کباب میں ہڈی بن گیا، کتنی بڑھیا کمائی پر کمائی ہو رہی تھی۔ اس نے کھسیا کر کے کہا، کنکٹا آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے، اس نے کھسیا کر کے کہا میں اپنا مصرا بھول گیا ہوں، آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا دیجیے۔ یہ سمجھ رہا تھا وہ شاعر نہیں ہوگا، وہ شاعر کا باپ تھا، سنتے ہی اٹھ کر کے اسٹیج پر آ گیا، کہ دیکھیے شاعر صاحب میں آپ کے مصرے کا جوڑا لگاؤں گا لیکن آپ برا نہیں مانیں گے۔ اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے، جوڑا لگائیں گے مجھے خوشی ہوگی۔ کہ آپ ماں کے پیٹ سے کنکٹا پیدا ہوئے ہیں، آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے، میں مصرے کا جوڑا لگاؤں گا، برا تو نہیں مانیں گے؟ کہ نہیں برا نہیں مانیں گے۔ اب مصرا پڑھیے، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، اس نے آ کر کے جوڑا لگایا، کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول، کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول۔ وعدہ کیجئے انشاءاللہ نبی کا نام پیچھے ہوگا، نبی کا نام آگے ہوگا، کام پیچھے ہوگا، ہاتھ اٹھائیے۔ یہ دیکھیے ناک کٹانے والے کو ذرا دیکھ لیجئے، نبی کا کام پیچھے ہوگا اور نام آگے ہوگا۔ ہر ایک کام تیرا بڑے سے جدا ہے، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے، ہنود و نصارا کا کیوں تھوک چاٹا، کہ مونچے تو لمبی ہے داڑھی کو کاٹا، محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا، بتائب سنت میں کیا تو نے پایا، بتائب سنت میں کیا تو نے پایا، تماشائی مت بن خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا۔ سیرت کا جلسہ نکل گیا، دو پیغام میں آپ کے واسطے دے رہا ہوں، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے، اس کی اگر آپ حفاظت کر لیں گے پورے جلسے کی حفاظت ہو جائے گی۔ بڑی جلدی سے آپ کا جلسہ نکل رہا ہے، مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا، آپ کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سنیے گا۔ ابھی دیکھے ہوں گے آپ نے کہ چندہ ہو رہا تھا، کسی نے 1500 سے تعاون کیا، کسی نے نہیں دیا، مجبوری تھی نہیں تھی، یا دینے کا ارادہ تھا نہیں دیا، یہ پیسہ ہے، اسی کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ یہ پیسہ آدمی کو کب برباد کرتا ہے، یہ پیغام ہے، اس کو جلدی سے سن لیجئے گا۔ 1 سال میں آپ کو اللہ 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ میرا پیغام یہ ہے، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، تھوڑا پیسہ رہے تھوڑا خرچ کیجئے، زیادہ پیسہ رہے زیادہ خرچ کیجئے، لیکن حلال کمائیے۔ میں گارنٹی لے کر کے مسند رسول سے جاتا ہوں، آپ کو 1 سال میں اللہ 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ مال کب انسان کو برباد کرتا ہے؟ کمانے سے پہلے دیکھتا ہی نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، مال سے آدمی برباد ہوتا ہے۔ حاصل ہو گیا، حق ادا ہی نہیں کرتا، نہ زکوٰۃ دیتا ہے نہ حج کرتا ہے، اس مال سے آدمی برباد ہو جاتا ہے۔ حاصل ہو گیا مال اور خرچ کرنے میں دیکھتا ہی نہیں ہے کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، آدمی کو مال برباد کر دیتا ہے۔ حرام کب کماتا ہے آدمی؟ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بچے کی وجہ سے۔ کنجوس آدمی کب ہوتا ہے؟ بچے کی وجہ سے۔ آدمی جہنم میں کیوں جائے گا؟ بچے کی وجہ سے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے۔ جب آدمی جیب میں پیسہ ہاتھ ڈالتا ہے پیسہ نکالنے کے لیے، تو اپنے بچے کا منہ دیکھتا ہے
تو پھر ہاتھ خالی نکالتا ہے، پیسہ رکھ دیتا ہے، کیونکہ میں اس کو دے دوں گا تو اپنے بچے کے لیے کیا ہوگا۔ بال بچے کی محبت میں آدمی بخیل ہو گیا، کنجوس ہو گیا، مکھی چوس ہو گیا۔ دوسری بات، بچوں نے، بیوی نے تانا مارا کہ تم نے کچھ نہیں کیا ابھی تک، لوگ مکان بنا لیے، دکان بنا لیے، ترقی کر لیے، تم نے کوئی ترقی نہیں کیا۔ اب بیوی بال بچے کے تانے کی وجہ سے کل سے وہ آنکھ بند کر کے کمانے لگا، حلال کو نہیں دیکھ رہا، حرام کو نہیں دیکھ رہا ہے، جیسا آ رہا ہے ویسا کما رہا، لوٹ کر کے لا رہا ہے، بچوں کو کوٹ کر کے کھلا رہا ہے، بچے کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے حرام کما رہا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حرام کمانے والا بیوی بال بچے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ نیکی تو لے کر کے آیا تھا لیکن بال بچے نے نیکی برباد کر دیا، اب یہ خالی ہاتھ جہنم میں جا رہا ہے۔ کنجوس بنتا ہے آدمی، بال بچے کی محبت میں، حرام کماتا ہے آدمی بیوی کے مطالبے پر، اور جہنم میں جائے گا آدمی بیوی کی وجہ سے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کیجیے۔